علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ صبح ہو چکی، 9:30 بج رہے ہیں اور فائنلی ہم بریک فاسٹ کے بعد اب مل رہے ہیں۔ سو آج کا پلان یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں حضرت ایوب انصاری کے مزار، تو وہاں جاتے ہیں اور اس لوکیشن کو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے۔ Now we are in College Road. السلام علیکم جی۔ فائنلی جی وی آر ایٹ حضرت ایوب انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ مزار پہ موجود ہیں۔ یہ اس کا انٹرنس ہے اور یہ ہے مزار، شاید آئی تھنک میں بھی فرسٹ ٹائم آیا ہوں، سو اندر جائیں گے تو دیکھیں گے، پتہ لگے گا کیا ہے۔ تو آئیے جی چلتے ہیں اندر۔ چنانچہ ہم داخل ہو رہے ہیں مزار کے اندرونی حصے میں، جس میں ایک الگ ہی روحانیت شامل ہے، گو کہ یہ اس اعتبار سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ان صحابی اکرام کا جو ہے وہ رشتہ ایک الگ ہی رشتہ تھا، اور اس اعتبار سے بھی کہ مدینہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر پہ جو ہے وہ قیام فرمایا، اور یہ صرف اور صرف حکم نبی نہیں تھا، بلکہ یہ حکم اللہ بھی تھا، جس میں حضور کا فرمان تھا کہ میری اونٹنی جس جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر میں قیام فرماؤں گا۔ سو اب ہم باہر آ چکے ہیں، اور مزار کا ٹوٹل رقبہ اچھا خاصا جو ہے وہ بڑا ہے۔ اس کی یقیناً پیمائش تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، مگر 2 حصوں میں جو ہے وہ یہ ڈیوائیڈ ہوا ہے، یعنی کہ اس کا ایک سیدھے ہاتھ والا حصہ ہے اور ایک الٹے ہاتھ والا حصہ ہے۔ سیدھے ہاتھ والے حصے میں بھی جو ہے وہ بہت ہی پرانی اور قدیم قبریں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سلطانز کے دور کی جو ہے وہ ادوار سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہاں پر مدفن ہیں اور قبریں موجود ہیں، اور کچھ یہاں پر سرکاری اعتبار سے بھی جو ہے وہ صدارت میں جو لوگ موجود تھے ان کی بھی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بڑے ہی سکون سے اور بہت ہی عام لوگوں کی طرح قیام فرما رہے ہیں، نہ کہ کوئی شاہانہ رتبوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ساری سلیبیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سامنے، اور یہ قدمے نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ ان لوگوں کے نام اور الگ الگ قسم کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اشعار، اور ان لوگوں کی جو ہے وہ چیزیں کندہ ہوئی ہوئی ہیں اس پہ، اور بہت ہی سکون سے جو ہے وہ یہاں پر ایک الگ ہی روحانی کیفیت ہے۔ میں آپ لوگوں سے اس طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ شاید نہ ہی بتا پاؤں، بٹ یہ واقعی میں ایک بہت ہی روحانی جگہ ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں سیدھے ہاتھ پر، یہ میرے بالکل سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ جو چل رہا ہے یہ مزار کا ہی حصہ چل رہا ہے، اور اس سے اب ہم الٹے ہاتھ کی طرف داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک طرف سے جو ہے وہ ایگزٹ کا راستہ بھی ہے، اور جب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو سیدھے اور الٹے ہاتھ پر جو ہے وہ قبرستان، ایک قدیم قبرستان جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور اس قبرستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر اہمیت اس وجہ سے بھی دی جاتی ہے کیونکہ اس سے جڑے ہوئے جو ہے وہ بہت سارے سلطانوں کے عثمانیہ دور کے جو ہے وہ مزارات جو ہے وہ موجود ہیں، اور کچھ بہت ہی قدیم قبریں بھی موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ یہ قبرستان جو ہے وہ بہت زیادہ معنی کن ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سرکاری امور اور سرکاری اعتبار سے ریلیٹڈ جو بھی جتنے بھی خادمین تھے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ مدفن ہے۔ دیوار کے پیچھے جو آپ کو قدمے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کسی نہ کسی کی جو ہے وہ خاص و عام کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں آویزہ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کون تھے، تو وہ قدمے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 4 الگ الگ سمت میں جو ہے وہ سڑکیں جا رہی ہیں۔ اب ہم دوبارہ مزار سے جو ہے وہ بالکل سامنے سے جو ہے وہ ایک خارجی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے، جو کہ تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے وہ دوبارہ اسی سے منسلک کرتا ہے جہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہم اس مزار سے جو ہے وہ رخصت طلب کر رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ نکلنے والے ہیں۔ بالکل سامنے ہی موجود ایک بہت ہی خوبصورت سا فاؤنٹین ہے جو سلطان احمد II کے دور میں یا پھر جو ہے وہ عطا ترک کے دور میں جو ہے وہ شاید
यहाँ पे बनाया गया था, नॉट एग्जैक्टली बट शायद कुछ इसी तरीके से। सो ये फाउंटेन जो है वो यहाँ की खासियत भी है, जो कि यहाँ पर एक चार चांद लगाता है। और ये अक़ब में मौजूद कब्रिस्तान ये वही कब्रिस्तान है जिस को हमने सीधे हाथ से जाकर एक्सप्लोर भी किया था। और ये सामने जो है वो जो आपको एंट्रेंस नज़र आ रही है वो वही हिस्सा है जिससे हम जो है वो दाखिल हुए थे कब्रिस्तान की तरफ। आज हमारा आखिरी दिन है तुर्की में और इस्तांबुल में, और इसकी यादें इस मज़ार के साथ ही जो है वो आवेज़ा थी, क्योंकि हमने यहाँ पर यकीनन आना था और क़याम करना था थोड़ी देर, जो कि वाक़ई में एक रूहानियत का बहुत ही बड़ा मरकज़ है। बहुत ही अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत ही हसीन हसीन सी चीज़ें जो कि तोपकापी म्यूज़ियम से रिलेटेड या फिर जो है वो इस मज़ार से जो है वो जुड़ी हुई हमें देखने को मिली। और ओवरऑल तुर्की एक बहुत ही बेहतरीन टूरिज़्म प्लेस है, और यहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं, और इसके साथ यकीनन ये एक अच्छा मरकज़ है।